امریکہ کی آزادی کے 250 سالہ سالگرہ کی تقریب کا امریکی مشن کی جانب سے پاکستان میں انعقاد۔ اہم سنگ میل کے موقع پر آزادی، وقار اور حق خود ارادیت کے اصولوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے حکومت اور عوام کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط ہے۔ انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبہ جات میں بہترین تعلقات قائم ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد امریکہ ان اولین ممالک میں شامل تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے سبز انقلاب میں مدد دی۔ ہزاروں پاکستانی گریجویٹ امریکہ میں تربیت لے رہے ہیں۔ 10 لاکھ پاکستانی امریکہ کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان بھارت جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امن کے داعی کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مخلص ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ اعتماد کے اظہار پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خطے میں امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنۃ الہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک، متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ آپریشن بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ آپریشن میں 6 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے۔ علاقے میں کسی بھی دوسرے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کے لیے جامع اصلاحاتی منصوبہ تیار کر دیا گیا۔ حکومت نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حکمرانی کے نظام میں بڑی تبدیلیوں کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ منصوبے کے تحت منتخب علاقائی حکومت کا قیام کے ساتھ اداروں کے مابین انتشار کا خاتمہ اور مربوط اسمارٹ سٹی ماڈل کی جانب پیش رفت شامل ہے۔ آئی سی ٹی گورننس ماڈل کے عنوان سے 138 صفحاتی رپورٹ منصوبہ بندی کمیشن کے وزیر احسن اقبال کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی نے تیار کی ہے۔ اسلام آباد دارالحکومت 24 لاکھ سے زائد آبادی والے بڑے شہروں میں تبدیل ہو چکا۔ ادارہ جاتی ترقی تاہم اس رفتار سے نہیں ہو سکی۔ یہ رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی جا چکی ہے۔ تجویز کا مرکزی نقطۂ نمائندہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری حکومت آئی سی ٹی جی کا قیام ہے جس سے انتظامی اور مالی خود مختاری حاصل ہوگی۔ صوبائی حکومت کے مساوی اختیارات حاصل ہوں گے۔ مجودہ ڈھانچے کے تحت 27 ارکان پر مشتمل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اسمبلی قائم کی جائے گی جن میں 21 براہ راست منتخب جبکہ 5 نشستیں خواتین اور 1 اقلیت کے لیے مختص ہوگی۔ یہ اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی جسے وزیر اعلیٰ یا میئر کا عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ منصوبے کے مطابق امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے علاوہ تمام اختیارات آئی سی ٹی حکومت کو سونپے جائیں گے۔ سی ڈی اے سمیت تمام وفاقی وزارتوں اور اداروں کے تحت موجود انتظامی ذمہ داریاں آئی سی ٹی حکومت کو منتقل کی جائیں گی تاکہ اختیارات کے تکرار اور ادارہ جاتی تضاد کا خاتمہ ہو سکے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ایس پی سول لائن چودھری احسر علی کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی میں منشیات کی سپلائی کو ناکام بنا دیا گیا۔ دوران چیکنگ گڑھی شاہو پل کے قریب سے شراب فروش گرفتار۔ ملزم عثمان مسیح نامعلوم رکشے پر ریلوے اسٹیشن سے شراب لوڈ کر کے لا رہا تھا۔ ملزم کے قبضہ سے 40 لیٹر شراب کے 2 گیلن برآمد۔ مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری احسر علی نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ شیخ عمران کی رپورٹ کے مطابق چونگی امر سدھو سنگھائی پل کے قریب تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ فٹ پاتھوں پر غیر قانونی سٹالز قائم کر دیے گئے جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فٹ پاتھ پر سٹال لگانے کی وجہ سے پیدل چلنے کی جگہ ہی نہیں۔ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر ان کا ہاتھ پکڑے مجبوراً سڑک سے گزر رہی ہیں جہاں موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی تیز رفتار روانگی ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال پر متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے۔ تجاوزات کے خاتمے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے قائم پیرا فورس بھی اس وقت ناکام نظر آتی ہے۔ اہل علاقہ اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے پیدل چلنے والوں کا راستہ بحال کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔
पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच पर जुआ खेलने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मदंग पुलिस ने कार्रवाई में जवारी को खुफिया इतला पर मदंग अड्डे के करीब से गिरफ्तार किया। मुलजिम से जुए पर इस्तेमाल होने वाला रजिस्टर और मोबाइल फोन और भारी रकम भी बरामद कर ली गई। फयाज जट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि किमारबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में एसपी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत की हिदायत पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम। डीएसपी साकिब बट के तबादले पर अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। डीएसपी साकिब बट बतौर डीएसपी सिक्योरिटी दाता दरबार फ़राइज़ अंजाम देंगे। डीएसपी हेडक्वार्टर बाबर शौकत समेत पुलिस अफसरान और जवानों की शिरकत। पुलिस अफसरान और जवानों ने डीएसपी साकिब बट को फूलों के गुलदस्ती और यादगारी शील्ड पेश की। बतौर डीएसपी एमटी सेक्शन साकिब बट ने बेहतरीन फ़राइज़ मनतबी सर अंजाम दिए। एसपी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत की जानिब से डीएसपी साकिब बट की नई ताजुनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। डीएसपी साकिब बट ने एसपी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत समेत तमाम पुलिस अफसरान और जवानों का शुक्रिया अदा किया। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल 169 और पीएमएलएन के रहनुमा इरफान बट ने मियां हमदा शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में इरफान बट ने अपने इलाके को दरपेश मुख्तलिफ अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और बुनियादी सहूलियात के मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। इरफान बट ने अपने कायद को इलाके के अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह करते हुए मसाइल के जल्द हल के लिए खुसूसी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। इस मौका पर मियां हमदा शहबाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल, इलाकाई तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। इरफान बट ने कहा कि पीएमएलएन हमेशा अवामी खिदमत और मुल्क की तरक्की के एजेंडे पर अमल प्यारा रही है। अवाम के मसाइल का हल पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जहां बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको अपडेट करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान, बाप के डर से 15 पर झूठी कॉल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। नौजवान ने बाप के डर से नुकसान छुपाने के लिए खुद ही रॉबरी का ड्रामा रचाया। 15 कॉल पर बताया कि दो नामालूम गन पॉइंट पर 11 लाख नकदी, एटीएम कार्ड और मोबाइल छीन कर फरार हुए। एसएचओ गढ़ी शाह हुसैन अहमद ने वकूए का जायजा लिया तो डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग में नुकसान का मामला सामने आया। दौरान तफ्तीश मुलजिम पुलिस को ज्यादा देर चकमा न दे सका। बाइनेंस ऐप पर क्रिप्टो ट्रेडिंग में रकम डूब गई। बाप के डर से डकैती का ड्रामा रचाया गया। झूठी इतला पर पुलिस का वक्त ज़ाया करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एमरजेंसी हेल्पलाइन पर झूठी कॉल करने वालों के साथ एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि कोई रियायत नहीं की जाएगी।